بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سال دوم حصہ گرامر کے سوال آپ بیتی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ بیتی لکھنے کا طریقہ۔ آپ بیتی اردو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اپنی کہانی، اپنا حال، خود نوشت، ذاتی تجربہ کے طور پر آتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو آپ بیتی اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کا اپنی زبانی بیان ہے۔ یہ کسی شخص کے ذاتی احوال کا خوبصورت اور دلچسپ انداز میں تحریری بیان ہوتا ہے۔ آپ بیتی اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ فارسی میں اسے خود نوشت بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کی تعریف کے علاوہ اس کی تشریح کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے، اس کی وضاحت کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے تو کچھ یوں ہے، یعنی اپنی داستان اپنی زبان سے بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ بیتی نثر کی ایسی قسم کو کہتے ہیں جس میں ذاتی و واردات اور احوال کا بیان اپنی زبان سے کیا جاتا ہے۔ آپ بیتیاں آپ بیتی کی ایسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں جس میں کسی جانور یا کسی غیر جاندار چیز کو بھی آپ بیتی کی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بازبان اور بے زبانی اپنی زندگی کی واردات بیان کرتی ہے۔ زندگی کی اس واردات یا سرگزشت میں زندگی کی طرح کا آغاز، ارتقاء، نشیب و فراز اور وہ تمام اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کا خاصہ ہے۔ اس طرح سے آپ بیتی کی یہ بھی قسم شخصی واردات کی مرکز بن جاتی ہے۔ اس قسم کی آپ بیتیاں لکھنے کا مقصد زندگی کے بارے میں ایسی معلومات جمع کرنا اور زندگی کے بارے میں ایسا نقطہ نظر واضح کرنا ہوتا ہے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیتی جہاں ہمیں روزمرہ زندگی کے بارے میں اہم معلومات بہم پہنچاتی ہے، وہاں اس میں زندگی کے بارے میں اس انفرادی نقطہ نظر کا بھی پتہ چلتا ہے جس کا حامل کوئی اور نہیں بلکہ آپ بیتی لکھنے والا خود ہی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ بیتی شخصی تحریر کی آئینہ دار بن جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ بیتی کے سوال کو حل کرنے کے لیے طلباء کے لیے جو ہدایات ہیں وہ کون سی ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سوال میں بچے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے نمبر میں کچھ فرق پڑتا ہے، تو لہٰذا میں نے وہ تمام ہدایات ادھر لکھ دی ہیں جہاں جہاں بچے غلطی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو 1 یا 2 دفعہ پڑھ لیں گے تو غلطی کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ پرچے میں کسی بھی جاندار یا غیر جاندار چیز کی آپ بیتی لکھنے کے لیے سوال آ سکتا ہے، اس لیے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنے سے ایک معیاری آپ بیتی لکھی جا سکتی ہے۔ آپ بیتی کی ہدایات۔ آپ بیتی لکھتے وقت آپ نے ہمیشہ صیغہ واحد متکلم میں استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ میں استعمال کرنا ہے، اور مضمون نگار کو اسی سانچے میں خود ڈھل کر بات کرنا ہوتی ہے۔ آپ بیتی نہ اس قدر طویل ہو کہ داستان بن جائے اور نہ اس قدر مختصر ہو کہ لطف غارت ہو جائے، اور نہ اس قدر ادبی ہو کہ حقیقت کا گمان ہو، بلکہ اسے فطری، شگفتہ اور دلچسپ ہونا چاہیے۔ چونکہ طالب علم کو آپ بیتی اپنے تخیل کے زور سے لکھنا ہوتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ پہلے وہ مختلف امور، آغاز و انجام، نشیب و فراز، حالات و واقعات کو ایک خاکے کی شکل میں منطقی ترتیب دے کر کون سی بات پہلے آنی ہے اور کون سی بات بعد میں، اور پھر اپنے تخیل کے زور سے اس خاکے میں دلچسپی اور واقعیت کا رنگ بھرتا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت ہے، آپ بیتی لکھتے وقت واقعات کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے اور تسلسل بیان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ بیتی کا انداز بیان ایسا ہو کہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آئے۔ عام طور پر بچے غلطی کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اس ہدایت کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ بیتی کا انداز بیان ایسا ہو کہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آئے۔
اس کے بعد آپ بیتی کا اسلوب سادہ، سلیس اور تسنا سے پاک ہونا چاہیے، جملے مختصر اور زبان و بیان کی اغلاط سے پاک ہوں۔ آپ بیتی میں موقع کی مناسبت سے اشعار کا استعمال بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ بیتی میں مناسب طوالت کے پیراگراف بھی بنانے ہوتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں۔ آپ بیتی کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 28 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپ بیتی کا اختتام معاون شعر سے کریں۔ اکثر آپ بیتیوں کا اختتام اس شعر سے ہوتا ہے۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، خدا کسی کو بھی برے دن نہ دکھائے، کہ ہوتے ہیں برے دن وقت میں اپنے بھی پرائے۔ اب میں نے چند ایک آپ بیتیوں کے معاون شعر ادھر لکھے ہیں، تو لہٰذا آپ کو اس جو آپ کی ہیلپنگ بک ہے سر سرمایہ، اس میں بھی کافی معاون شعر مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے جو چند ایک اہم آپ بیتیاں ہیں تو ان کے معاون شعر لکھے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ اگر ایک کرسی کی آپ بیتی آ جائے تو اس میں یہ آپ جو میں نے معاون شعر لکھے ہیں یہ لکھیں گے: یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، جب تک ہنستا گاتا موسم ہے سب اپنے ہیں، وقت پڑے تو یاد آ جاتی ہے مصنوعی مجبوری، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہی ہے عبادت یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب اردو زبان کی آپ بیتی کے بارے میں اگر آپ کا سوال آ جائے تو آپ یہ شعر لکھیں گے: نمایاں میرا جوہر صورت شمشیر ہو جائے، تمنا ہے کہ اردو لفظ عالمگیر ہو جائے، سارے جہاں میں پھیلی خوشبو دیکھی، ہر لمحے میں مہکتی اردو زبان دیکھی۔ اس کے بعد ہے جی: نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اگر ایک پرانی کتاب کے بارے میں آپ بیتی آ جائے تو اس کے جو معاون شعر ہیں کچھ یوں بنیں گے: ہم نشینی گر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا، خدا کسی کو بھی برے دن نہ دکھائے، کہ ہوتے ہیں برے دن وقت میں اپنے بھی پرائے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سوال میں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔